نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام فروری 2026 میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں حسب معمول میں ساتھ شریک گفتگو ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے جی، انشاءاللہ اسی مہینے میں جو ہے وہ قد اظلکم شہر عظیم والا معاملہ بھی شروع ہو جائے گا کہ رمضان المبارک آ رہے ہیں، تو ہم اس پروگرام کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس پر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے ہم لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ تنظیم اسلامی کیا کر رہی ہے اور کہاں کہاں اس کے جو ہے ہمارے پروگرام وغیرہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سردست جو ہے وہ ایک بہت اہم ایشو اس وقت جو سامنے آیا ہوا ہے، اور جس نے کہ آپ سمجھیں کہ پوری دنیا کے بڑوں کو ہلا دیا، پوری دنیا کے بڑوں کو جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ ہے جیفری ایپسٹین کا کیس، جو کہ خود تو واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اب وہ کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں بھی یہ رائے ہے کہ یہ خبر بنائی گئی ہے، اصل میں وہ زندہ ہے، یعنی کہ یہ بھی رائے آ رہی ہے۔ اور اس نے جسے کہتے ہیں نا دجال اور شیطان، صحیح معنوں میں اس کے لیے جو ہے نا راہ ہموار کرنے کا جو پریکٹیکل کام، جو جسے کہا جائے کہ جس پر دجال بھی شاید خوش ہوگا، وہ کام سر انجام دیا ہے۔ اور جو ذریعہ اختیار کیا ہے، دیکھیں زر اور زمین، تو اس میں اس نے زن کے ساتھ زر کا استعمال کیا ہے، اور خواص العالم دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں اس میں چاہے ہم کہیں کہ بلینئرز جو کہ بڑی بڑی کارپوریشنز کے مالک، صدور اور بہت لوگ جو ہے ان کے ساتھ تعلق بنایا ہے، ان کو اپنے جزیرے کے حوالے سے اور روابط، اور پھر وہاں لے جا کر جو بھی، اور پھر صرف سیکس نہیں، سیکس کا معاملہ جو ہے جیسے کہ جہاں پہ بھی کوئی خدا خوفی نہیں ہے وہاں پہ اس معاملے میں کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے، لیکن یہ کہ وہ ایک سیکس ہوتا ہے اور ایک پرورٹڈ سیکس ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی نوعمر بچے بچیاں کا جو معاملہ ہے وہاں تک لے جا کے اور لوگوں کو انوالو کرنا، اور پھر ان کو اس طرح جو ہے احکامات دینا یا انسٹرکشنز دینا جو کہ بظاہر یہ کسی خاص مقصد کی طرف لے جا رہی ہوں، اور وہ مقصد شیطان کا، ابلیس کا مقصد ہے، اور ان سے پھر کام کروانا۔ تو یہ پورا جو سامنے آیا ہے خواص العالم کے لوگوں کا حال، اور اس کے اندر انفارچونیٹلی مسلمانوں کے نام بھی آتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے باعث افسوس اور شرم ہے۔ میری آپ سے یہ التجا ہے کہ اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ کیا جال ہے، اس جال کے حوالے سے جو ہے ذرا آپ بتائیں کہ، اور اس میں کیسے یہ سب کے سب اتنے سمجھدار لوگ، ان کے پیچھے سیکرٹ سروسز ان کی حفاظت کرنے، ان کے گارڈز، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یہ بات میں ضرور ایڈ کروں گا اس سے پہلے کہ آپ فرمائیں کہ بہرحال یہ اس نے اسرائیل کے صحیح جسے کہتے ہیں نا مقاصد کو آگے بڑھانے میں بڑا مین کردار ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آصف بھائی، دیکھیے دینی تعلیمات کے مطابق بہت سادہ سی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہے، وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور امت میں دو طبقات ہیں نا، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ ہم لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم امت اجابت ہیں، اور امت دعوت وہ ہیں جن تک ابھی کلمے کی دعوت پہنچنی ہے۔ تو ایز اے ہول امت تو حضور کی چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی فتنہ، میری امت کا فتنہ مال۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے، یعنی امت کے مردوں کے لیے، عورت کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دیکھا۔ تو ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام الصادق والمصدوق، ان کی یہ روایات اور احادیث بھی ہمارے سامنے رہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس وقت یہ جو جیفری ایپسٹین کی بات سامنے آئی ہے، اور یہ ساری رپورٹس اور لیکس آپ کہہ رہے ہیں، اس کو جو بھی الفاظ آپ کہیں، بہت بڑے پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت کا معاملہ ہوا۔ ایک اصولی بات ہوگی کہ بہت ساری شخصیات کے نام ہیں، البتہ یہ بھی ایک تبصرہ ہے کہ اس ساری رپورٹنگ میں، انویسٹیگیشن میں افراد کے ناموں کا آنا ایک شے ہے، اور ان کا مجرم قرار پانا ایک دوسری شے ہے، ملوث ہونا دوسری شے ہے۔ تو نہ بلینک چیک دینے کی بات ہم کریں، نہ اسپیسیفک، اور آپ نے اچھا کیا، آپ نے جنرک ایک بات کی ہے، لیکن یہ بات سامنے تو آئی ہے۔ البتہ یہ پہلو کہ زنا کے راستوں کا کھلنا،
اور ہوس انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے وہ بے نقابی ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور انسان اگر وحی کی تعلیم کے تابع نہ رہے، اور آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اگر خوف خدا انسان میں نہ ہو، خوف آخرت نہ ہو، تو پھر انسان جانوروں کو بھی مات دے جاتا ہے. تو اب یہ چیزیں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف اسلامی تہذیب ہے جہاں نکاح کی بات ہوتی ہے، جہاں حیا کی حفاظت کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کے مطابق ایک پروٹیکشن کا پورا نظام ہمیں عطا کیا گیا، جہاں نکاح کے پاکیزہ بندھن کو جو ہے وہ ترغیب و تشویق نہیں بلکہ لازم قرار دیا جاتا ہے، جہاں ارلی میرجز کے اعتبار سے توجہ دلائی جاتی ہے. اور وہاں ہم مسلم معاشروں میں بھی اب یہ باتیں اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کم عمری کی شادی تو بڑا ظلم کا معاملہ ہے، معاذ اللہ. نکاح کے بندھن کے ذریعے بند کر ایک عورت پروٹیکشن حاصل کر کے اپنے گھر کو جنت نظیر بنانے کی کوشش کرے تو وہ بیکورڈ اور دقیانوس قرار پاتی ہے. اور جو 100,000 لوگوں کے سامنے مسکراہٹیں بکھیرتی ہو اس کو جو ہے وہ ایڈوانس سمجھا جاتا ہے، اس کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے پر آپ دیکھیے، کیونکہ آپ نے اسرائیل کا بھی ذکر کیا اور یہود کی عیاری چالاکی بھی سامنے آ رہی ہے، موساد کا پیچھے پورا سپورٹ کا ہونا بلکہ استعمال کرنا اس کا وہ سامنے آ رہا ہے. اور پھر یہ اس خواہش کی تکمیل ناجائز طریقے پر، ہوس کی تکمیل کے اعتبار سے اس میں پیسے کا انوالومنٹ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر اس طرح کے بڑے لوگوں اور شخصیات کو پھر ان کی سیکرٹس کو حاصل کرنا، پھر ان کو بلیک میل کرنے والی بات، یہ بہت سارے پہلو اس میں تو مال کا فتنہ بھی ہے. اور حیا کی حفاظت کے برعکس یہ بے حیائی کا پہلو بھی ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ شیطانی ایجنڈے کی تکمیل اور دجالی ایجنڈے کی تکمیل کا معاملہ، شیطان کی دعوت کیا ہے؟ یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے حیائی اور برائی کی تمہیں دعوت دیتا ہے. اور ہر جمعے کے خطبے میں ہم رحمان کی دعوت کو سنتے ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تمہیں فحشاء سے، منکر سے، بغی یعنی زیادتی کے کاموں سے منع فرماتا ہے. تو بہرحال یہ دو دعوتیں ہیں دنیا میں، ایک رحمان کی دعوت ہے اور ایک شیطان کی دعوت ہے. اچھا، ابھی ہم جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھیوں نے ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ کچھ الفاظ سنائے کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے امریکہ میں ایک تقریر کی ہے اور توبہ کی بات ہو رہی ہے، خدا کو یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، رجوع الی اللہ کی بات ہو رہی ہے، گاڈ کی طرف آنے کی بات ہو رہی ہے، مذہب کی طرف آنے کی بات ہو رہی ہے. یہ الگ بحث ہے، کیا یہ باتیں اب کرنے کی تھیں یا یہ مستقل کرنے والی بات ہے؟ لیکن بات جب ہوئی ہے جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلق دنیا بھر میں ظاہر ہو گیا اور آپ کی وہ حرکات سامنے آ گئیں جی کہ کس طرح آپ چھوٹی بچیوں کو ٹچ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد جو وہ اور دیگر جو تقریبات میں آپ کس طرح ہیں، جی یا ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے، تو اب وہ ایک شک نیا پیترا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے. ہم تو اب یہ آمین. کہتے ہیں اور سچی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جی لیکن یہ بھی ایک اسٹریٹجی ان کی ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا، ان کی تو اسٹریٹجی ہو گئی. ہم اس میں سے نقطہ کیا پک کریں گے؟ اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، وحی کی تعلیم کے تابع نہیں ہوں گے، الہامی اور جو آج ہمارے پاس ہے قرآن حکیم کی صورت میں، رسول اللہ کی تعلیم کی صورت میں، اور ہم پر فرض ہے کہ ان تک بھی ہم پہنچائیں اور ایک سسٹم نافذ کر کے ان کے سامنے دین کا پریزنٹ کریں، تو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف پڑے گا. دیکھیں، یہ وہ ممالک ہیں جن لوگوں کے نام آئے ان سے بڑھ کر دولت کسی کے پاس نہیں، جن لوگوں کے نام آئے ان سے بڑھ کر کسی کے پاس اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی اور اختیار نہیں. اتنے دولت مند لوگ، اتنی ٹیکنالوجی والے، اتنے اختیارات رکھنے والے، یہ چہرہ سامنے آ رہا ہے. بات وہی ہے جو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرما کر بھیجا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ہدایت کی فراموشی کے ہی نتیجے میں، ہدایت کو پس سے پش ڈال دینے ہی کے نتیجے میں آج اس سطح پر ہم کھڑے ہیں کہ اتنے مالدار لوگ، کس چیز کی کمی ہے؟ اتنے صاحب اختیار لوگ، کس چیز کی کمی ہے؟ اور اتنا گندا کام، یعنی اب وہ بیان کرتے ہوئے ذرا حجاب آتا ہے، وہ بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی جھجک آتی، زبان رکتی ہے کہ اس گندی ترین سطح پر پہنچے ہوئے ہیں. بات ہوئی کہ انسان کو واقعتاً انسان وحی کی تعلیم ہی بناتی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں دوسری طرف، دیکھیں ایک ڈویلٹی کیا ہے. اسلام کے ماننے والے، ہم اور آپ نکاح کی بات کریں، ہم اور آپ عورت کی حجاب کی بات کریں، ہم اور آپ عورت کی پروٹیکشن کی بات کریں، ہم اور آپ ارلی میرج کی بات کریں، ہم اور آپ حیا کی دین کی تعلیم کے مطابق حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کے بندھن کی بات کریں، تو کہا جاتا ہے جناب یہ نکاح کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہماری مرضی، ہماری لائف ہم جس طرح چاہیں گزارے، وی آر میچورڈ انف، کسی وحی کی تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور کہاں یہ جو سنداس بن گئی، یہ چیز، یہ سارا گٹر بن چکا ہے، یہ ساری تہذیب جو اقبال نے کہا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک
پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا. تو یہ ناپائیدار ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب صدر بش ہوا کرتا تھا تو اس نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں الفاظ کہے تھے کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو، خدا کے واسطے اپنے گھروں کو بچاؤ. باراک حسین اوباما کا تو خود ایک لائیو ٹیلی کاسٹ میں بیٹھے تھے، پروگرام تھا ہمارا دینی، درمیان میں روک کے اس کی ٹیلی کاسٹ دکھائی گئی اور باراک حسین اوباما کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے گھروں کو مضبوط کرو. مضبوط گھرانہ مضبوط سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور مضبوط سوسائٹی مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے. اور کلنٹن نے کیا کہا تھا، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کرتے تھے، کلنٹن کو کہنا پڑا کہ اگر ہم نے جو ہے یہی حرکتیں جاری رکھیں، جو حرکتیں ہیں، خاندانی نظام تباہ ہے، نکاح کے انسٹیٹیوشن ختم ہے اور آزادی کے نعرے ہیں، کا یہی سلسلہ جاری رہا تو عنقریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی، دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، جو نکاح کے بندھن کے بغیر. تو کلنٹن، بش، اوباما، اور آج یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد اگر ٹرمپ یہ الفاظ کہہ رہا ہے تو کیا ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ اور ایک اور بڑا اہم سوال ہے، پاکستان میں بھی قانون بن گیا نا کہ 18 سال سے کم عمر میں کوئی شادی ہوگی تو قانوناً غیر قانونی قرار پائے گی. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ شادی کی مناسب عمر کیا ہوگی، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن شریعت نے اگر گنجائش رکھی ہے تو اس گنجائش پر قدغن لگانا یہ غیر شرعی طرز عمل ہوگا. اس پر تو بڑا واویلا مچا پارلیمنٹ میں، اپر ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں، لبرلس کی طرف سے، NGOs کی طرف سے، جناب یہ کیا کرتے ہیں، ابھی بچیوں کی تعلیم کا معاملہ، ابھی بچوں کی تعلیم کا معاملہ، ابھی ان کے میچور ہونے کی بات، ابھی ان کو دنیا دیکھنی ہے. یہاں تو ساری انگلیاں اٹھتی ہیں. اور جن کیسز کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے اس رپورٹ میں، جو کچھ بتایا گیا، جو کم عمر بچیوں کے ساتھ جو ہوس کے ماروں جو حرکتیں کی ہیں، کیا آج ہماری NGOs کے لوگ، یہ لبرلز، یہ ہمارے سیکولر مائنڈیڈ لوگ، یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف اگر قانون بنے اور اس پر دین سے محبت رکھنے والے انگلی اٹھائیں تو یہ لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کیا یہ انگلیاں اٹھائیں گے اس تہذیب کے اوپر؟ یہ لوگ نہ صرف خاموش ہیں جی، بلکہ مجھے سوء ظن کی اجازت دیں تو یہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے ہیلے تلاش کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ کیونکہ ان کو جہاں سے پیسے آتے ہیں، جی، تو پھر انورٹڈ کاما میں کہتے ہیں مستند ہے ان کا، جو کریں یہ اس کے لیے دلائل پیش کرنا شروع. پیسہ بولتا ہے، دیر از نو فری لنچ، تو وہ پیسہ ملتا ہے تو لہٰذا وہ خاموش. لیکن ہمیں تو یہ ہے کہ ہم پوری سوسائٹی کو یہ بتائیں کہ دیکھیں جن لوگوں کو وہ ہے نا کہ ولا یعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کی بھاگ پھر اور چلنا پھرنا جو ہے وہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور جناب بڑے بڑے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ارشادات اور بھاشن جس کو ہم کہیں وہ دیتے ہیں، وہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو اب ہم ذرا سوچ لیں کہ ہم نے کن کو فالو کرنا ہے، کون ہمارے آئیڈیل ہے. اور جو NGO اب مجھے یاد آ رہا ہے، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بے حیائی کے حوالے سے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ وہاں تک لے کے جاتی ہے. تو ان کی ناک کی لکیریں نکلوا دی تھی NGOs نے، جی، کہ جناب یہ وزیر اعظم ہو کے یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو دجالیت اور دجل جو ہے وہ اتنا پھیل چکا ہوا ہے کہ واقعی میں اب جو صحیح باتیں ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نکاح ہے، پردہ ہے، عزت و احترام ہے، یہ چیزیں اب جسے کہتے ہیں نا کہ انوکھی معلوم ہو گئی دنیا. جی. اور دیکھیے میں تو عرض کروں کہ ایک آخری بات اس ضمن میں، آج اگر کسی کی کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو ہمیں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہی باتیں نہیں، جھوٹ ہے، غلط بات ہے، غیبت ہے، غلط بات ہے، گناہ ہے نا، اور اللہ نے ہمارے جرائم پر اگر پردہ ڈالا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور دوسروں کا اگر کھل کر سامنے آ رہے تو ہماری عبرت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور دیکھیے آج دنیا گلوبل ہو گئی نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیو یارک اور لندن کے معاملات الگ ہو گئے اور اب کراچی کے اور ڈھاکہ کے معاملات الگ ہو گئے. دنیا گلوبل ہو گئی. یہ سارے فتنے گلوبل ہیں. فتنہ تو ہے، مال کا فتنہ ہے اور مردوں کے لیے عورت کا فتنہ ہے. تو اس سارے پیرائے میں جہاں ہم تبصرے کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جہاں ہم تبصرے کر رہے ہیں وہ اللہ سے رجوع کی بات بھی ہو، اور اللہ نے بچا کر رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور خدا خاصہ یہ یا کوئی اور گناہ ہے جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارا کھولا نہیں ہے. تو اس طرح یہ عبرت کا باعث ہمارے لیے بنے گا. اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس دجل کو ہم سمجھیں. اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، شیطان کے عملوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے دین پر ہمیں مزید یقین عطا کرے. جس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حیا کی حفاظت کا اہتمام کیا، ہماری نسلوں کی حفاظت کا اہتمام کیا، ہمارے سکون قلب کا اہتمام کیا. وہ بیچارے سکون قلب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نشے کرتے ہیں، پھر خودکشیاں کرتے ہیں. اور اللہ نے سکون ہمارے ڈور اسٹیپ پہ رکھا ہوا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ زوجین کے بارے میں کہا کہ تاکہ تم اپنی زوجہ کے پاس، اپنے جوڑے کے پاس جا کے سکون تلاش کرو. ہاں، ہم اپنے پیارے سے چھوٹے سے بچی کو دیکھتے ہیں گھر پہ تھک کر آتے اور اس کو سینے سے لگاتے، ہماری آدھی تھکن ختم ہو جاتی ہے.
ماں باپ کو محبت سے دیکھتے ہیں، ماں باپ اولاد کو محبت سے دیکھتے ہیں، ہماری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا یہ نظام ہمیں دے رکھا ہے، جو اوباما کو سمجھ میں آ گئی تھی، جو بش کو سمجھ میں آ گئی تھی، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ نہیں جی نہیں، ایک اور بڑا ظلم ہوا ہے جی اس وقت۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے خاندانی نظام پر ایک جو حملہ کیا ہے ہمارے ہی اوپر والوں نے، جی جی ظلم کی انتہا ہے کہ بیوی کو گھور کے دیکھو گے جی تو وہ رپورٹ کرے گی، اور جو چیزیں کی ہیں یہ ہمارا جو مسلمان جو خاندانی نظام ہے واحد وہی چیز اب انٹیکٹ رہ گئی ہوئی تھی، جی جس کے اوپر یہ ایسے ایسے قوانین جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی ایک سینیٹر ہیں جو بھی ہے وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، انہوں نے ظلم ڈھایا ہے کہ انہوں نے یہ چیز پیش کی، اور پھر ظلم ان لوگوں نے ڈھایا ہے جنہوں نے سائن کیا اور منظور کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب مجرم ہوں گے کہ یہ اس بنیاد پر یہ لوگ اب طلاقیں کروائیں گے، اور ہر گھر میں کیمرے لگوائیں گے کہ جناب ثابت کرو گے، ثابت کرنا پڑے گا نا شوہر نے گھورا ہے۔ جی جی اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا دیکھے تمہاری پرائیویسی کے معاملات کو۔ اگر ایسا ہو گیا اور شوہر جب چلا جائے گا جیل واپس، یا بیوی کچھ بھی چلا جائے گا تو واپس آگے کبھی وہ اس کو قبول کر سکے گا؟ سوال ہی پیدا یہ ایک جاہلوں کا سا ایک لگتا ہے کوئی نظام سا بنتا چلا جا رہا ہے۔ آصف بھائی بلکہ یہ تو پورا شیطان کا ایجنڈا ہے نا۔ شادی مشکل کر دو، ہاں ٹھیک ہے، پھر یہی جیفری ایپسٹین جیسے خبیث جو ہے نا، یہی راستے کھولیں گے، ٹھیک ہے، یہ راستے کھولیں گے یہاں پہ بیٹھ اور کے۔ اگر شادی ہو چکی اور ہے چھوٹے چھوٹے ایپسٹین جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے ایپسٹین ہر جگہ معاشرے میں موجود ہیں۔ بالکل، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو اس کا برقرار رہنا مشکل کر دو۔ جی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا شیطان روزانہ جو ہے نا سمندر پہ اپنا دربار لگاتا ہے، اور اس کے چیلے ایجنٹس آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، فلاں کو نیکی سرو کا، فلاں کو بدی پہ لگایا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلتے رہو، کیپ اٹ اپ۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر بیوی میں جدائی ڈالی۔ اب یہ جدائی انتہا تک کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ناراضگی، غصہ، دوری، بات چیت نہ کرنا، اور انتہا کے طلاق کا معاملہ۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالی تو شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے سے یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اب اگر کسی ایک نے آ کے یہ کہا کہ جی میں نے ایسا قانون بنوا دیا ہے ہاں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائے تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ جی اب ذرا حدیث پوری ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اس کو سینے سے لگاتا ہے، اور شیطان باقی سب کو کہتا ہے کیپ اٹ اپ، لگے رہو۔ اس کو سینے سے لگا کر کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ شیطان کا ایجنڈا ہے کہ بنے ہوئے گھر وہ ٹوٹے، تو ان گھروں کو توڑنے کی کوششیں کرنے والے، ان کو ٹوٹنے پر لے جانے کے لیے راستے بنانے والے، قانون بنانے والے کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ورنہ کیا ہے معاشرہ اسی گندگی کا ڈھیر بنے گا جو آج ہم یورپ اور امریکہ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس تہذیب کے اندر خاندانی نظام ختم ہونے کی بات ہو گئی، اور جی شادی نہیں کر رہے، وی آر لیونگ ٹوگیدر اینڈ وی ہیو 4 children as well but we are not married۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ غیر فطری نظام ہے نا، اور اس کے نتیجے میں معاشرے جی نہیں سکتے۔ معاشرے اسی لیے کسی نے کہا کہ اسپیس وار کے لیے تیار بیٹھے ہو، زمین پر تمہارے قدم نہیں، کیوں تمہیں کہنا پڑ رہا ہے بش کو اور باراک حسین اوباما کو اور آج اس کو اور اس کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ مضبوط کرو گھرانوں تاکہ سوسائٹی مضبوط ہو اور امریکہ مضبوط ہو؟ جب تمہارے گھرانے مضبوط نہیں، تمہاری سوسائٹی مضبوط نہیں، تو یہ وار کی تیاری کس سوسائٹی کو بچانے کے لیے تم کر رہے ہو؟ کہاں جائے گی انسانیت پھر؟ تو یہ بیسکلی انسانیت سے دشمنی اور یہ شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ اس پر بہرحال ہمیں بات کرنی ہے اور شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے، اور اس طرح کے قوانین۔ اب آپ دیکھیے بیوی کو گھورنے کے بارے میں قانون بن رہا ہے، باقی ساری دنیا کو گھورتے رہو، نکاح کے بندھن کے بغیر سب کو چلتا رہے، اس پر کوئی قانون ہے؟ اچھا باس اگر اپنی کسی سیکرٹری کو گھورے تو وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ کانٹریکٹ اور ہے نا۔ ایگزیکٹلی آپ اندازہ کریں شیطانیت کی حد ہے، حد ہو گئی۔ یعنی بینکوں میں اللہ معاف کرے جو عورتیں خواتین کی ہراسمنٹ جو بیچاری باہر کر رہی ہیں، بہت سی جگہوں پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے کوئی ڈانٹ دے گا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایگزیکٹلی گھر یہاں میں پہ شور گھورے تو یا شور کچھ کہہ دے تو اس پہ قانون حرکت میں آ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کس کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں؟ اور وہ جو ابھی مجھے فوراً خیال آیا ہے تو اس سود کے بیان میں جس کو شیطان نے چھو کر کیا کر دیا ہو، باولا کر دیا ہو، یہ باولے ہو چکے ہیں۔ یعنی اچھا اس سے کوئی یہ مطلب نہ رہے ناظرین کہ ہم شوہروں کو اجازت دے دیں کہ بیویوں پہ سختیاں کرو، نہ، ہم وہ دوسری حدیثیں سنائیں گے، اتقوا اللہ فی نسائکم، اللہ سے ڈرتے رہو اپنی بیویوں کے بارے میں، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے گھورنے پر قانون ہے، اور باس جو ہے وہ سیکرٹری کو گھور لے، یا تعلیمی اداروں میں ہو جاتا ہے، پرنسپلز ہوتے ہیں، ہائی اپس ہوتے ہیں، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ، ٹیچرز کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو باولے نہیں ہو گئے؟
شیطان نے چھو کر باولا نہیں کر دیا، بے عقل نہیں کر دیا کہ کہاں گھرانوں کے ٹوٹنے پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور معاشرے کی بربادی جس کام سے ہو جائے اس پر بھی کوئی پریشانی نہیں۔ اچھا اس میں دیکھیں نا، اس کے پس منظر دیکھیں، جی یہ یو این او کا ایجنڈا تھا بہت جی، پہلے، سوشل انجینئرنگ سوشل انجینئرنگ کا جی ایجنڈا۔ روٹی آنی ہے نا وہاں سے، جی ایگزیکٹلی، وہاں سے اپنا نیشنلٹیز مل رہی ہے نا کچھ کو، وہاں سے ان کو پیسے مل رہے ہیں نا، اور ادھر کی اور وہاں ریفنڈنگز پہ مل ان کے گھر بننے ہیں نا وہاں جا کے، تو یہاں کے وزیروں کو اور جو ہوتے ہیں ان کو اصل میں جو وہ آسرا ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارے آخری جو ہمارا گھر ہے نا وہ وہاں پہ ہے، وہاں بنے گا، اور وہاں جا کے اس کو تبھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ذرا وفاداری کا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر یأمرکم بالسوء، ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا، بے حیائی کا۔ جی، اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تو مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اب تم چیک کرو کہ تم شیطان کے ایجنڈے کو پورا کر کے کس طرف جاؤ گے، یا رحمان کی بات کو مان کر اس کی مغفرت اور اس کے فضل کے مستحق بنو گے۔ تو آصف بھائی دو ہی دعوتیں ہیں دنیا میں، پارٹیاں بھی دو ہی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، سورہ مجادلہ میں دعوتیں بھی دو ہی ہیں، تو یہ ساری دعوتیں تو شیطان کی چل رہی ہیں، تو رحمان کے ماننے والوں کو تو اس پر بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا فائدہ نہیں ہے، شتر مرغ کی طرح ریت پہ منہ دیے رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کے خلاف بند باندھنے کی، اس پر آواز بلند کرنے کی، ان قوانین کے خلاف آواز بلند کرنے کی، حکمرانوں تک بات پہنچا، ان کے لیے دعا بھی کرنی اور ان کے سامنے اس پورے مقدمے کو رکھنا ہے۔ وہ بھائی کیا خیال ہے کہ امریکہ میں جا کے، کینیڈا میں جا کے، کسی اور ملک میں جا کے ہم چند دن گزار لیں گے؟ وہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور بہت سو کو ہم نے دیکھا کہ جہاں کا سوچا تھا دنیا میں وہاں پہنچ بھی نہیں سکے ہیں، سیدھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ بس اس سے آخری کوئی ہمارے پاس بات نہیں ہے۔ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا تم میری دعوت قبول کر کے آئے ہو یا شیطان کی دعوت قبول کر کے آئے ہو؟ تو شیطان کی پیروی کرنے والے تو سارے جہنم میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رحمان کی ماننے والے ہیں جن کے لیے رحمان نے جنت تیار کی ہے۔ تو بہرحال یہ جتنا کچھ سوشل انجینئرنگ کے نام پر ہو رہا ہے، بالکل آپ نے صحیح توجہ دلائی، یہ مستقل یو این او کے فورم سے، یہ پلیٹ فارم سے چلتا آیا ہے سلسلہ، اور درجہ بدرجہ بات آج یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے گھروں کو تباہ کرنے پر شیطان کے آلہ کار بنے گا۔ بس اس میں ایک میں جملہ کرنا چاہوں گا، جدیدیت کی آڑ میں ابلیسیت جی بالکل پھیل رہی ہے۔ بجا جدیدیت کو ہمیں بڑا خوشنما کر کے کیئرفلی دیکھنا چاہیے کہ اس کی آڑ میں کیا کچھ آ رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے نا فزین لہم الشیطان اعمالهم، شیطان ان کے اعمال کو، برے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا۔ تو جدیدیت کے لباس میں بیسکلی ابلیس چھپی ہوئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، ایک صاحب ہیں، ان کا تعلق انڈیا سے ہے، اور انہوں نے کافی لمبا لکھا ہے پورا سوال نامہ اور آرٹیکل۔ نام نہیں، پورا ہاں نام نہیں ہے، موبائل نمبر دیا ہوا، خیر میں اس میں سے تو کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بانی محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم طاغوتی، غیر اسلامی طاغوتی نظام کے تحت رہ رہے ہیں، اور ایسے نظام کے تحت مسلمانوں کو کاروبار اور پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نوجوان بھی ایسی حکومت ہو، یہ بخیر مولانا مودودی صاحب کا ہے کہ نوجوانوں کو ایسی حکومت کے تحت ملازمتیں بھی حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کا اس حوالے تھا کہ یہ پھر اگر ایسی معاملہ ہے تو پھر آپ کا کیا اس حوالے سے رائے ہے کہ یہ اس کو ہم کیسے، ہم تنظیم اسلامی میں کیسے لے رہے ہیں اس چیز کو؟ تنظیم اسلامی کے بانی بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور جا بجا گفتگو فرمائی ہے۔ وہ دورہ ترجمہ قرآن کے دوران میں سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع کے بیان میں بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات اس میں اصولی بات کیا ڈاکٹر صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ذرا پاکستان کے تناظر میں بات کریں، مسلمانوں کا ملک ہے، کیونکہ انڈیا سے ہے تو پھر انڈیا کے تناظر میں بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان، اور یہ عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہے، ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اسلام کے نفاذ کی طرف بات بہرحال آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب ایک ایسا ایسا نظام ہے جہاں شریعت نافذ نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب واضح طور پر فرماتے تھے کہ سورۃ المائدہ کی جو 3 آیات ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، اور وہی تو فاسق ہیں۔ ظلم کا لفظ قرآن کریم میں شرک کے لیے بھی آتا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے یقیناً۔ تو یہ نظام ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے یہ کافرانہ ہے، یہ مشرکانہ ہے، یہ فاسقانہ ہے۔ کس معنی میں؟ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بالادستی، وہ شریعت نافذ نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں کہ جب اللہ کا دین غالب نہ ہو تو اہل ایمان پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اپنی میکسیمم توانائیوں کو اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں لگائیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ،
دین نافذ نہیں ہے تو ہم بہت سے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے. انفرادی معاملات میں تو ہو جائے گا, لیکن دین کے جو اجتماعی احکامات ان پر تو عمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ دین کا نظام قائم نہ ہو. تو اگر دین مغلوب ہے, صحیح تر الفاظ, اگر دین مغلوب ہے, ایسی کیفیت میں ایمان والوں پر مجموعی اعتبار سے اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ اس دین کی دعوت اور اس دین کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنا میکسیمم حصہ لگائیں, ایک بات. اور اپنے آپ کو دنیا سے ریلیز کرنے کی کوشش کریں. اچھا, دنیا سے ریلیز کرنے کا مطلب کیا بھوکا رہو میں ہر وقت؟ یہ تو نہیں مراد. ہر وقت پیاسا رہو میں, یہ تو نہیں مراد. بھائی پیٹ کھانے کو تو مانگتا ہے تو بھائی پیٹ کو کھانے کو دو, جو بقدر ضرورت ہے اس کی کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اور آسائش, یعنی اولاد کی کفالت کرنی ہے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ضروریات کو ہم تعیشات تک لے کے چلے جائیں, لگژریس لائف اسٹائل تک لے کے چلے جائیں, اور اسی چکر میں گھومتے رہے تو ابھی دین کی نفاذ کی جد و جہد کیسے کرو گے؟ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو کم سے کم پر لانے کی کوشش کرو. اب یہ آصف صاحب خود اپنا طے کریں گے, شجاع الدین شیخ اپنا طے کریں گے, ڈاکٹر صاحب میں کہہ دیتا ہوں وہ اپنا طے کریں گے, یہ بندہ خود طے کرے گا. وہ کیا فرماتے تھے اصولی بات کہ اس وقت سب سے بڑا فریضہ امت پر کیا عائد ہوتا ہے؟ اس پہ بڑے دلائل ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی, نظام خلافت کو قائم کرنے کی, اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ لگانے کی کوشش کریں. تو دنیا سے اپنے آپ کو کچھ ریلیز کریں گی تو وقت ملے گا نا. 24 ہی گھنٹہ سب کے پاس ہے. یہ ریلیز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کم سے کم پر لانے کی کوشش کریں. وہ کوئی کاروبار بھی کر رہا ہوگا, کوئی نوکری بھی کر رہا ہوگا, کوئی اور ذریعہ آمدن یقیناً حلال کا اختیار کرے گا. کم سے کم پر لاؤں گا تو کچھ وقت اب ملے گا نا, کچھ مال بھی لگا سکوں گا, کچھ وقت بھی لگا سکوں گا اس اہم ترین فریضے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں وہ اقامت دین کی جد و جہد کا فریضہ ہے, نفاذ دین کی جد و جہد کا فریضہ ہے. ایک تو یہ بات. ایک بات اس میں اور بھی ایڈ ہو جاتی, شاید آپ کی گفتگو میں سوال میں آ بھی گئی ہے, کہ کچھ ریاستی اداروں کی حوالے سے. یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا. دیکھیے آپ بات کریں تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کہتے تھے کہ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو. جی, یعنی کہ وہ سب سے مشکل کام وہ ہے. پہلا گیئر لگانے ہو یہ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نظام تو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اپنے اوپر نظام وہ جو ہے نا وہ قائم جو ہے نا وہ سیکنڈری آپشن ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی, یعنی اچھا آپ کی طرف سے نقطہ آ گیا. اور اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات ہے کہ ذات سے بات شروع ہوتی ہے. قرآن پاک بھی فرماتا ہے نا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بلکہ کتابچے کا حوالہ دوں, بہت بنیادی کتابچہ ہمارا ہے, تعارف تنظیم اسلامی, اور اس میں قرارداد تاسیس ہے. جب تنظیم اسلامی قائم ہو رہی تھی اس وقت ایک ریزولوشن پاس ہوئی جو ہمارے بیسک ڈاکیومنٹ ہے. اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ یہی جملہ ہے, دین کا اصل مخاطب فرد ہے, دین کا اول ایڈریسی فرد ہے. تو فرد سے بات شروع ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے 5.5-6 فٹ کے وجود پہ دین قائم نہیں کر رہے ہیں, اور چلے ہیں 25 کروڑ, آج 25 کروڑ ہم کہہ دیں, ان کے دور میں 15 کروڑ کہہ دیں گے. تو اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود پر تو میرا اختیار ہے نا. اگر آج نماز کا حکم ہے اور میں نماز ادا نہیں کر رہا تو میں خود مجرم ہوں. اگر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے اور مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہوتی میں نہیں دیتا تو میں مجرم ہوں. سود کے خاتمے کا حکم ہے تو اب انفرادی معاملے میں تو ختم کروں نا بھائی, اجتماعی معاملات میں پھر وہ حدیث بھی آئے گی کہ میں اس کے غبار سے بھی محفوظ نہیں رہ سکوں گا, تو پھر اجتماعی جد و جہد کرنی ہے. بجا بات ہے کہ یہاں سے شروع ہوگا, اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی تو پھر آپ خود بخود دنیا کو کم کریں گے. ایگزیکٹلی یہ اس کا ریزلٹنٹ ہے, یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جب اپنے اوپر آ گیا تو اب بے چینی لگے گی. بالکل, کہ بھائی یہ نظام ایسا ہے تو مجھے اپنے, یعنی کہ یہ ایک اس کا باقاعدہ ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے. جیسے اعمال صالح جو ہے وہ ایمان کا ایک لازمی نتیجہ عمل صالح ہے, بجا تو اسی طرح یہ بھی بالکل. اور پھر یہ فکر بھی ہوگی کہ پھر دین میرے 5 فٹ کے وجود کے لیے تھوڑی ہے. جی, دین تو پوری زمین, پوری دنیا کے لیے آیا, تو اب اسی کی اور اسٹرگل آگے مجھے کرنا ہوگی. تو یہ دو باتیں بڑی کلیئر ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب کی جو بہرحال ہم ان کے شاگرد ہیں, وہ ہمارے روحانی والد ہیں, استاد ہیں, ہماری تنظیم اسلامی کے بانی ہیں. وی اون ہم نا تنظیم اسلامی کو آج ہم اون کرتے ہیں الحمدللہ. تو اصولی طور پر کہ اس وقت دین مغلوب ہے تو ہماری ذمہ داریوں میں سے اپنی ذات پھر آگے, اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد, یہ امت پر اجتماعی طور پر سب سے بڑا فریضہ ہے. تو جب یہ تب ہوگا جب میں اپنے آپ کو ریلیز کروں گا نا, ورنہ دنیا تو کھینچتی ہے اور کوئی حد ہے. یعنی 20 روپے کی روٹی کھا کر بھی پیٹ بھرتا ہے اور 10,000 کا پیزا کھا کر بھی پیٹ بھرتا ہے. اور پانی کی بوٹل کا میں نے دیکھا $100 کی بھی ملتی ہے بھائی. خاص کسی علاقے کے پہاڑ سے پانی آ رہا ہے تو $100 کا پانی بھی لوگ پی رہے ہوں گے. اور بہرحال اس سے آگے کی مثال تو کوئی حد نہیں ہے اس کی. ادھر سے ریلیز کروں گا تو ادھر میں اپنے آپ کو لگا سکوں گا. ایک نقطہ اور آتا تھا جو ڈاکٹر صاحب, وہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کے تعلق سے ایک نقطہ ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے کچھ وضاحت بھی کی ہے, اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے, جب نظام باطل ہے
اور یہ نظام مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، فاسقانہ ہے، باغیانہ ہے، سب کچھ ہے، تو پھر اس نظام کو چلانے والے اداروں کی نوکری کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اس نظام کے چلانے والے ریاستی اداروں کی نوکری تو حرام ہے. یہ ایک رائے نہیں مولانا مودودی علیہ رحمہ کی، ڈاکٹر صاحب نے کچھ وضاحت بھی فرمائی. آج سینیریو کیا ہے، آپ اور میں اسمارٹ فون بھی استعمال کرتے ہیں تو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے، وہ کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ اسی نظام کو سپورٹ کرتا ہے. اس وقت تو کوئی بھی اس نظام میں بچا ہوا نہیں ہے. جیسے حدیث کا وہ معاملہ ہے نا سود کے بارے میں، کہ اگر ایک وقت آئے گا بندہ سود نہیں لے گا تو سود کے غبار سے محفوظ نہیں رہے گا. تو اس وقت تو کوئی محفوظ نہیں ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو اپنے دائرے کو دیکھتے ہوئے مجھے حلال پہ اکتفا کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور نمبر 2، کوئی بھی اس وقت نہیں بچا ہوا، کوئی بھی غبار سے محفوظ نہیں ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں اس سسٹم کو سپورٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یا مجبوراً کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، فمن اضطر غیر باغی ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مجبور ہو جائے، سرکشی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، بقدر ضرورت استعمال کر لے. یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی جان پر بنائے، اور حلال کچھ نہیں ہے کہ جان بچا سکے، تو حرام سے استفادے کی گنجائش ہے. کس قدر؟ جو مجبور ہو جائے، سرکشی کا ارادہ نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو آج تو یہ سرکش، طاغوتی، باطل، کافرانہ، مشرکانہ، فاسقانہ نظام ہی میں ہم سانس لے رہے ہیں نا. اس کپڑے میں بھی سود لگ کر آ رہا ہے، اس ایٹماسفیئر کے اندر بھی سود کہیں نہ کہیں اس کا غبار موجود ہے. ہم سے غلطی ہو رہی ہے. پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اب اس کا کفارہ ادا کرو. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس نظام کو دل سے قبول نہ کرو. اس نظام میں جو کافرانہ، فاسقانہ، مشرکانہ طرز عمل ہے، اس سے نفرت ہونی چاہیے، اور اس نظام کے بدلنے کی امنگ تمہارے اندر ہونی چاہیے. اور اپنی جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیت کو، اولاد کو، ریسورسز کو، اپنی کیپیسٹیز کو اس نظام کے بدلنے میں کھپاؤ، تو اللہ کے سامنے معذرت رکھ سکیں گے. بدل گیا تو الحمدللہ میری عبادت، میری بندگی پوری ہو جائے گی. نہیں بدلا اور اس جد و جہد میں میری موت واقع ہو گئی تو میں اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکوں گا، اللہ تو میں مجبور تھا. اس مجبوری کی کیفیت میں نے اپنے آپ کو کم سے کم پر رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی اور اپنی صلاحیتوں کو اس دین کے بدلنے کے لیے لگایا. یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے، اس غلطی تو ہو رہی ہے، اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ جد و جہد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے. یہاں پر ایک بڑا پریکٹیکل سوال آتا ہے جو اس میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں جی کہ ایک دیانتدار پولیس افسر، ایک دیانتدار ریاستی ادارے کا افسر جو خدا خوفی والا ہے، کیا اس کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ اپنے جو ادارے اختیار میں تو وہ غلط نہیں کرے گا نا. اور اگر خدا نخواستہ وہ وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی اور اللہ کا دشمن یا کوئی ملک کا نقصان کرنے والا آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو بیسیکلی چونکہ پاکستان ہے، اسلامی مملکت خداداد پاکستان ہے، اس میں بہرحال یہاں پر دین کے لیے کام کرنے کے واقع بہرحال زیادہ ہیں اور پابندیاں ابھی تک ایسی نہیں ہیں. تو کیا وہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جناب بس چھوڑ کے آ جائیں، یا وہ وہاں رہیں اور وہ اپنے تئیں وہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں؟ دیکھیے، وہ جس میں لفظ حرام استعمال ہوا نا، اس رائے کو تو ہم نہیں اون کر رہے. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب بھی کیا کرتے تھے، میں نے فقہی لحاظ سے نہیں کہا، فقہی لحاظ نہیں، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. ان کی طرف اس بات کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ حلال اور جائز معاملات کے اعتبار سے جو جہاں ہوگا اس کا معاش کا معاملہ بنے گا، چاہے وہ ریاستی ادارے میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو. ریاستی تعلیمی ادارے میں ہوگا یا غیر ریاستی یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوگا. اسی طرح ملکی وہ ادارے کے جو امن و امان کے حوالے سے دیگر اعتبارات سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، پھر اس کا دائرہ کار کا. ایک بندہ آج ریاستی ادارے میں ایمانداری کے ساتھ نوکری کرنا آسان ہے، لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں تو جو کر رہا ہے تو بڑا مجاہدہ ہوگا نا. الحمدللہ میرے والد صاحب پاکستان کسٹمز میں تھے، الحمدللہ ہمارے دادا جان جو تھے وہ پاکستان کسٹمز میں رہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات انتہائی سے زیادہ ایماندار. اب یہ عجیب جملہ لگے گا، انتہائی سے زیادہ ایماندار. 2 سال کی چھٹیاں ہمارے ابا کی لیپس ہوئی تھیں، چھٹی نہیں کرتے تھے. بھائی اجتماعی کام ہے، وہاں سے کنٹینرز نکلنے ہیں، لوگوں کا مال پورے پاکستان میں جائے گا، کیوں چھٹی کریں ہم؟ بیمار بھی ہوتے تھے تو جاتے تھے. اب کراچی کی ہڑتالیں آپ کو پتہ ہے، ان ہڑتالوں میں 6-6 7-7 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے تھے. اب میں ذرا تفصیل سے آج میں نے عرض کر دیا. لوگ پوچھتے بھائی دین کی طرف کیسے آ گئے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، ابا کی حلال کمائی.
اور اساتذہ ہمیں اچھے ملے، ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ. تو بھائی فرق پڑتا ہے اس چیز کا، اس حلال کمائی کا فرق پڑتا ہے. تو میں اس دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ریاستی اداروں میں ایمانداری سے نوکری کرنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوگا. تو اگر کوئی شخص وہاں پر ہے اور وہ اس انداز سے کہ مخلوق خدا کے معاملات ریاستی اداروں کے ساتھ اٹیچڈ ہوا کرتے ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری سولانہ درست ادا کرتا ہے، ایمانداری سے ادا کرتا ہے، وہ اس کا اجر بھی پائے گا انشاءاللہ. اور جو خیر نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ انہیں لوگوں کی وجہ سے وہ صحیح بات ہے واقعی میں خائن ہوگا، وہ تو خیانت کرے گا نا، وہ تو خباثت پھیلائے گا. وہ کسی نے کہا نا مختلف اعتبارات سے سمجھانے کے لائٹر سائڈ پہ ہے کہ ایک جو تھا ایتھیسٹ پاکستان آیا اور اس نے دیکھ کر کہا کہ خدا ہے، خدا ہے، چل رہا ہے نظام، کوئی تو ہے. تو یہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو پاکستان کا نظام چلا رہا ہے. تو بہرحال اچھے لوگ بھی الحمدللہ، اور ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور اس کے پیچھے میں کہوں گا، یعنی بات سے بات نکلتی ہے، کہیں والدین کی تربیت، کہیں والد کا حلال لقمہ، کہیں کوئی اچھے استاد اچھے مل جانا، ماحول کا اچھا مل جانا. بہرحال اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بھارت کے تناظر میں ہاں، یہ ہم نے ہمارے اس پروگرام میں بھی کافی سوالات ہمارے بہت سے نوجوانوں کے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک کسی میگزین کے لیے بھی الگ سے پروگرام ریکارڈ کر کے ہم نے بھیجا تھا. الحمدللہ وہی پرانی بات ہم کہیں گے. دیکھیے، اگر رسول اللہ کا مکی دور دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن 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 اور قرآن، قرآن کے ذریعے سے توحید کی دعوت، قرآن کے ذریعے سے ایمان والوں کو جمع کر کے ان کی تربیت، قرآن کے ذریعے سے ہی ان کے تزکیے کا معاملہ، اور قرآن کی انقلابی دعوت کو پریزنٹ کرنا. ہندوستان میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہرحال فرقہ واریت تو ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں. نہیں، یعنی اللہ کرے کہ کفر کے مقابلے میں ہم اسلام کے نام لیوا وہ اکٹھے ہو جائیں. اور قرآن وہ جان رکھتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہی قرآن تھا کہ اوس و خزرج کے معاملات کیا ہوتے تھے، برسوں کی جنگیں ہوا کرتی تھی نا، کبھی گھوڑا آگے بڑھا دیا، کبھی پانی پہلے پلا دیا، لیکن اسی قرآن پاک نے ان کو جوڑا، صاحب قرآن نے ان کو جوڑا. تو قرآن سے تعلق کی مضبوطی، قرآن کی دعوت کو پیش کرنا. اور ہاں، بعض حضرات ہندوستان میں کام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور بہت ایک بڑا طبقہ ہے ہندو مت کے ماننے والوں کا جن کو یہ دعوت اپیل کر رہی ہے، اور وہ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. ابھی بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی. جس پاکستان کو 75-78 برس سے زیادہ ہو گئے لیے ہوئے، وہاں ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے، تو وہاں تو مارجن دینا پڑے گا ہمیں، ابھی برسوں لگیں گے اس کے اندر. لیکن قرآن کی دعوت کو عام کرنا، قرآن کو پھیلانا، قرآن سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا. اسی طریقے پر فرقہ واریت کا حل بھی اسی میں ہے کہ قرآن سے جوڑا جائے. اور ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا معروف کلپ چند دنوں پہلے بھی وائرل ہوا تھا کہ تنظیم اسلامی کیا کر رہی ہے، تنظیم اسلامی ایک طرف قرآن پاک سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بڑا ویژن سامنے رکھ رہی ہے، اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد. یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ ہمارے مسلکی معاملات اس میں نیچے رہ جاتے ہیں. تو وہ ویژن ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے. اسلام اور کفر کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن ودن اسلام جو ہمارے اختلاف رائے ہے، اس میں ویژن جب بڑا ہوگا تو ہمارا مل بیٹھنا آسان ہوگا. اور دنیا کا اصول ہے کہ جہاں ہم مائنورٹی میں ہوتے ہیں وہاں ہمارا متحد ہونا اور زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. تو یہی اتحاد مسلمانوں کا جو قرآن سے ملے گا، صاحب قرآن کی سیرت سے ملے گا، اور اقامت دین کی جد و جہد وہاں بھی ہمارے پیش نظر رہے، جس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا، اس کو مضبوط کرنا. تو یہ چیز ہوگی جو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی نصرت کو بھی متوجہ کرے گی. بس ایک آیت سنائے دیتا ہوں، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا. جزاک اللہ. یہ ایک صاحب ہیں حارث لاہور سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ تنظیم اسلامی رجوع القرآن کورس ایوننگ میں بھی شروع کرے، تاکہ مجھ جیسے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو مجبوراً وہاں پڑھ رہے ہیں بھی اس میں داخلہ لے سکیں. اچھا، اب وہ ان کا یہ اوور آل تو یہ ورنہ کوئی ریکارڈنگ مل جائے یا فلاں ہو، لیکن اس میں حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو 1 سالہ کورس یا جو رجوع القرآن کورس ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ اس کو ہم پارٹ ٹائم لیا کر سکیں. میں نے یہ میری مجھے 1993 سے میں اس میں پڑھا رہا ہوں، تو میری وہ ایک فیلنگ سی ہے. اس میں حوالے سے آپ سے پوچھا گیا. بہت اچھا سوال ہے ہمارے بھائی کا. اچھا دیکھیں، جب بھی ہمارے اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیز کے بچوں کے سوالات آتے ہیں نا، تو میں کوشش کرتا ہوں پہلی بات اپریسیشن. اچھا میں مجبوراً یونیورسٹی میں، بھائی تمہیں پڑھنا تو پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ اپنی تعلیم حاصل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھا یہ تو میں نے پیار سے کہا ہے کیونکہ نوجوان ہیں.
اگلی بات اپریسیشن کی اس بات کی، ان کو فکر ہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو، نمبر 1۔ نمبر 2، رجوع الی القرآن کورس، جس کو خود استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارلی 80s میں شروع کیا تھا، اور اب ماشاءاللہ وہ پاکستان میں انجمن خدام القرآن کے تحت بھی، جو قرآن اکیڈمی برانڈ نیم مشہور ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، اور اکثر وہیں ہوتے ہیں، اور بعض مقامات پر تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ پورے پاکستان میں پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ تو انجمن خدام القرآن بھی لاہور بھی ہے، ملتان بھی ہے، فیصل آباد بھی ہے، کراچی بھی ہے، جھنگ بھی ہے، میں صرف اکیڈمیز کے بڑے سینٹرز بتا رہا ہوں، اور اسلام آباد راولپنڈی بھی ہے، کوئی نام رہ گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو انجمن خدام القرآن کے سیٹ اپ اور پھر تنظیم اسلامی، اچھا یہ دونوں ادارے ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم کیے تھے، اور ہم دونوں کو اون کرتے ہیں، ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ رجوع القرآن کورس کیا تھا بنیادی طور پر؟ پہلے ڈاکٹر صاحب نے 2 سال کا شروع کیا تھا، پھر وہ 1 سال کا ہو گیا، اسی لیے پہلے اس کو 1 سالہ کورس کہتے تھے، اب وہ 10 مہینے کا ہو گیا، کم و بیش 9.5 10 مہینے۔ تو رجوع الی القرآن کورس جو ہے بنیادی طور پر یہ ہم فرسٹ ہاف میں کراتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے سوال بھی کیا، لاہور میں میرے علم میں ہے کہ صبح 8:15 سے ظہر تک کا ٹائم ہوتا ہے، 1 بجے تک کا، کراچی میں غالباً بلکہ یقیناً 8:45 سے 1 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ فریش آورس مانگتا ہے، اور جیسے کہ آپ فرمایا کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ 2 سال کا کورس، سال سے ہم 10 مہینے پہ لے کر آ گئے، تو اس کا کانٹینٹ اچھا خاصا ہیوی ہے، اور اس کے لیے فریش آورس چاہیے، فریش مائنڈ بھی چاہیے۔ اچھا بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، اس کا میں حل بتائے دیتا ہوں، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر، لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا ایک کورس، اور ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں میں یونیورسٹی پڑھ کر آؤں گا، پھر لاہور جیسے بڑے شہر میں ٹریول کر کے بھی جانا پڑے گا، اگر فزی کر رہے ہیں تو شام میں تو عصر مغرب عشاء کی نمازیں لگاتار آتی ہیں، دن بھر بندہ 6 گھنٹے پڑھائی کر کے آئے، کوئی جاب کر کے 8-9 گھنٹے کے بعد آئے گا، کیا بچے گا ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بٹ نیچرل یہ فل فلیج کورس جو صبح میں ہوتا ہے وہ شام میں فل فلیج تو نہیں ہو سکتا، اس کی بہت ساری تجاویز آئیں، بہت سارے مشورے آئے، ہم جس نتیجے پر پہنچے وہ بھائی کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1 سال یعنی 10 مہینے تو فارغ کرو کسی طرح، الحمدللہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھ رہا تھا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے بھی کیا، بہت سے لوگ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سون کرتے ہیں ماشاءاللہ، آئیڈیل تو وہی ہے، بٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات۔ اگر نہیں تو ابھی شام میں کیا ہوتا ہے؟ شام میں قرآن اکیڈمیز میں، شام میں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام وہ جو مین رجوع القرآن کورس ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہم پڑھاتے ہیں، مثلا اس میں عربی گرامر قرآن فہمی کے لیے ہم پڑھاتے ہیں شام میں بھی، اس میں منتخب نصاب جو کورس سبجیکٹ ہے وہ بھی ہم شام میں پڑھاتے ہیں، اس میں سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ وہ بھی ہم پڑھاتے ہیں، اس میں تجوید کی کلاس اور ناظر قرآن کی مشق ہے وہ بھی ہم کراتے ہیں، مگر کہیں وہ ماڈیول کی شکل میں ہوتا ہے، کہیں وہ شام میں 4 دن کلاسز ہوتی ہیں 1.5 گھنٹے کے لیے، کہیں ویکینڈ پہ ہوتا ہے۔ کراچی میں بھی مثالیں، لاہور میں بھی مثالیں ہیں کہ ہم سیٹرڈے فرسٹ ہاف میں کرواتے ہیں یا سیٹرڈے ایوننگ میں کرواتے ہیں، بعض جگہ سنڈے مارننگ میں بھی کرواتے ہیں، تو یہ ورائٹی مل جائے گی، لیکن فل فلیج رجوع القرآن کورس وہ 10 مہینہ مانگتا ہے، اور وہ اسٹیٹ 4 ساڑھے 4 گھنٹے 5 دن کم از کم یعنی پیر سے جمعہ وہ مانگتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ شام میں وہ وقت اویلیبل ہی نہیں ہو سکتا، نہ وہ انرجی اویلیبل ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو مختلف پیرایوں میں 4 دن 3 دن ویکینڈ پہ وہ کرواتے ہیں۔ اب ان بھائی سے گزارش یہ ہے کہ ہماری تنظیم کی ویب سائٹ تنظیم.org، اس پر بھی آپ کو ہمارے رجوع القرآن کورس اور اس کی مزید تفصیلات ملیں گی۔ اسی طرح قرآن اکیڈمی.com جو کہ کراچی کی ہماری ویب سائٹ ہے، قرآن اکیڈمی.com پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو شارٹ کورسز کی بھی تفصیلات ملیں گی۔ اسی طرح فیصل آباد کی قرآن اکیڈمی ہے، لاہور کی اکیڈمی ہے، ان کی بھی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ یہ تفصیلات ان کو ملیں گی۔ اور ہماری قرآن اکیڈمی جو کراچی میں ہے اس نے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے، LMS، اس LMS پہ آن لائن کورسز بھی اویلیبل، ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ چھوڑیں گے نہیں سے مراد یہ کہ آپ کو کوشش کریں گے میکسیمم آپ اکوموڈیٹ ہو جائیں، تو کیونکہ کراچی بڑا شہر ہے، لاہور بڑا شہر ہے، ٹریولنگ بھی ٹائم مانگتی ہے، پھر اس میں کاسٹ بھی آتی، تو بعض لوگ جو ہے وہ آن لائن کورسز بھی ہمارے کر رہے ہیں۔ تو رجوع القرآن کورس، ہاں کراچی کے ایک سینٹر کا رجوع القرآن کورس جو مارننگ میں ہوتا ہے وہ آن لائن بھی ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ UK سے کئی لوگوں نے جن میں میجورٹی خواتین کی ہے وہ کورسز پچھلے 2-3 سال سے ہو رہے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ یہ LMS پہ سیلف بیسس بیسس کے اوپر شارٹ کورسز اویلیبل ہیں، اس سے استفادہ کر لیں، اس کے بعد تو کوئی حلوہ نہیں بچتا ہمارے پاس۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اس پروگرام کے آخر میں ہم آتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، جی کہ ایک تو رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ سن 1980 کے بالکل اوائل سے بانی محترم ڈاکٹر سارے احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک اجتہاد سمجھے ہم کہیں کیا
کہ تراویح کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کو بھی کسی حد تک بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. سنیں گے تو معلوم ہوگا. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پورے مہینے میں ایک پورا قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے. تو ایک تو آپ اس حوالے سے جو بھی اب تنظیم اسلامی نے اس میں فردر جو ویلیو ایڈیشن کی ہے وہ کیا ہے نمبر ایک. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو عموم جو ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ افطار اور سحر ٹرانسمیشن ہو اور پھر رمضان کی راتیں ہوں اس میں کرکٹ میچز اور ہلا گلا اور پھر سڑکوں پہ رش دیکھیں, کھانے پینے کا معاملہ. پھر اب ایک اور جو چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ورلڈ کپ جو ہے کرکٹ کا وہ بھی جو ہے وہ پلان ہوا ہے. تو ان سب کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ذرا اپنی جو ہے رائے دیں. جیسے آپ نے ورلڈ کپ کہا نا, آلدو کہ ورلڈ کپ کی منعقد کرانے میں پاکستان کا ایسا اتنا رول نہیں ہوگا, لیکن بہرحال آئی سی سی کے اندر ہندو حضرات زیادہ ہیں اور پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ ہر دوسرے برس کوئی نہ کوئی بڑا ایونٹ کرکٹ کا رمضان میں ہو رہا ہوتا ہے اور ایک میجر ٹیم بھارت پاکستان کی اس میں شامل ہوتی ہے. اور اب تو بنگلہ دیش کی ٹیم بھی شامل ہو جاتی ہے, افغانستان کی ٹیم بھی شامل ہو جاتی ہے, مسلمانوں کی ٹیم ہے. ذہن میں رہے اس بات کو. تو مجھے فوراً یاد آتی ہے سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 26, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب رہو. یعنی مکہ مکرمہ میں جو کافر اور مشرک تھے ان کو اتنا یقین تھا کہ جس نے قرآن سن لیا اس کو سمجھ آ گئی وہ تو بدل جاتا ہے, اور تم نے اور ہم نے تو بدلنا نہیں, باپ دادا کی مشرکانہ روایات کو تو نہیں چھوڑنا, تو اول تو قرآن نہیں سننا ورنہ دیکھو بدل جاؤ گے. انہوں نے کن کو دیکھا تھا؟ انہوں نے حضرت بلال کو دیکھا تھا کہ بلال کو قرآن پاک کا نور مل گیا, بلال جان دینے کو تیار ہے مگر محمد کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خباب کو دیکھا تھا رضی اللہ, یہ دہکتے انگاروں پر جلنے کو تیار لیکن یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ دیکھ رہے قرآن نے ان کو پزیس کر لیا, کافر مان رہا ہے, مشرک مان رہا ہے, بدل جاتا ہے بندہ. تو نہ سننا نہ سننے دینا, اور سننے میں شور پیدا کرنا. اب سننے میں شور پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہٹا دو, بس قرآن کی طرح توجہ کا معاملہ نہ رہے. اب آپ کرکٹ کی بات کر لیں, چاہے وہ ورلڈ کپ دیکھنے کا معاملہ ہو یا میرا زیادہ وقت کراچی گزرتا ہے, کراچی تو بھرا ہوا تھا رات کو. ہم دورہ ترجمہ قرآن کی محفلوں میں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں, رات کو 1 بجتا ہے 2 بجتا ہے, کبھی 2:30-3 بجتا ہے, اور سجی ہوئی کرکٹ کی محفلیں, ٹیپ ٹینس چل رہا ہے, فلڈ لائٹس لگی ہوئی, ٹورنامنٹ چل رہے ہیں, آخری عشرے میں چل رہے ہیں, استغفر اللہ. اور دوسری بات جو آپ نے کھانا پینا, وہ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ ہے, ٹرانسمیشنز اور ٹرانسمیشنز پہ جو بات آ گئی, ہاں اللہ اکبر کبیرہ. کہاں وہ وقت ہوتا تھا کہ جب افطار کے وقت توجہ دلائی جاتی تھی, دعا مانگو اللہ سے. سحری کے وقت بھائی استغفار کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق, اور کہاں جو وہ ٹی وی سامنے لگا ہوا ہے اور جو ہلا گلا اس پر چل رہا ہے. دین تو ایک, اللہ معاف کرے, دین ایک آئٹم بن گیا ہے, ایک آئٹم بن گیا ہے. یعنی وہ چینلز بھی جو پورا سال 24 گھنٹے میں کوئی ایک آدھا گھنٹہ بھی دین کا پروگرام نشر نہیں کرتے, رمضان میں 10-10 گھنٹے کے ٹرانسمیشن چل رہی, پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے, وہ سرمایہ دار کا دماغ لگا ہوا ہے, اس کو پروڈکٹ بیچنا ہے اپنا. ہاں, اور بزے کی بات, اصل میں دماغ لگا ہوا ہے ان کا کہ والغوا فیہ, ہاں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ, کہ یہ رمضان کے معاملے میں بھی اس کی برکتیں نہ سمیٹ سکیں. ٹھیک ہے, ان کو اسی میں لگائے رکھو, کھیل کود میں. اور 2 وقت ہیں جو دعا کے بڑے اہم ہیں, سحری اور افطاری کا, اسی میں لگا لو. اور اس میں پھر وہ خواتین کو جس اس میں ہو رہا ہوتا ہے جو بھی آپ کھلواڑ. اور آصف بھائی اذیت ناک بات اور کیا ہے, وہ جی کہتے ہیں یہ جو ہم کھلواڑ اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, یہ افطار کی بات کر رہے ہیں, تو روزہ تو پورا ہو گیا. روزہ پورا ہو گیا, رمضان ختم ہو گیا کیا؟ رمضان کی رات نہیں ہے, وہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. ہاں, وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے, چاہے جائے کہ یہ اوپر سے سینہ زوری کرنا ہے, افطار تو ہو گئی نا, اب ہم کھلواڑ کر رہے ہیں, استغفر اللہ. بہرحال جی, یہ تو قرآن سے روکنے کی کوششیں کافروں کے دور میں تھی, یعنی کفار مکہ کی کوششیں تھی یوں کہیے. تو آج بھی شور تو پیدا کیا جا رہا ہے, کھانے پینے کا فیسٹیول بنا دیا. وہ بھائی صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھا, اور غروب آفتاب سے جو شروع ہوئے تو صبح صادق تک چلتے چلے جا رہے ہیں کھانے پینے میں. کیا ہو گیا بھائی, یہ کوئی فیسٹیول آیا تھا کھانے پینے کا؟ بہرحال اللہ کے پیغمبر کا رمضان دیکھیں, صحابہ کا رمضان دیکھیں, وہاں راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتی ہیں. حضور کا پورا آخری عشرہ قیام اللیل میں بسر ہوتا تھا, صحابہ کی پوری راتیں قیام اللیل میں بسر ہوتی تھی. ان کو ترجمہ اس کی مسئلہ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے آپ نے اجتہاد فرمایا, تو یہ لغوی اعتبار سے ہے کہ بھئی صحابہ کو تو عربی کا مسئلہ نہیں تھا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور تراویح ترویحہ سے بنا ہے. ترویحہ کا مطلب کیا ہے؟ آرام سے سکون سے بیٹھنا. ہم تو 4 رکعت تراویح پڑھ کے بعض دعائیں فوراً کھڑے ہو جاتے. نہ, یہ ترویحہ کا مطلب ہے ہی بیٹھ جانا اطمینان سے. ڈاکٹر صاحب امام مالک کا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے تھے, لوگ 8 اور 20 کی بحث کرتے ہیں, بھائی 36 کا بھی ثبوت ہے,
36 کا ثبوت کیسے؟ امام مالک کی رائے یہ تھی رحمۃ اللہ علیہ، 20 کا اہتمام ہوتا تھا، ہر 4 رکعت کے بعد ایک وقفہ ہو جاتا ہے، چلو آرام. اب کوئی اس میں نوافل ادا کر رہا ہے 4، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گپ شپ بات چیت کر رہا ہوتا ہوگا، پھر دوبارہ جمع ہوگا 4 رکعت. یہ تھا ترویحہ، یہ تھا وقفہ. تو امام مالک کے یہاں کئی لوگ جو ہے وہ 4 رکعت انفرادی طور پر پڑھتے تھے. تو 20 رکعت کے درمیان میں 4 وقفے اگر ہو جائیں تو 4 × 4 16 وہ ہو گیا، اور 20 یہ تراویح جمع کر لے تو 36 ہو گئے. تو جو لوگ 8 اور 20 پہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، میں نے کہا مت پریشان ہو، تتوع کا معاملہ ہے. ہاں 8 جس نے پڑھنی وہ 8 والے کے پیچھے جا کے پڑھے، 20 والے کے پیچھے پڑھ کر بھاگ نہ جائے. ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. خیر ہم ان چکروں میں رہ گئے، لیکن نہ 8 والے کو سمجھ آ رہی نہ 20 والے کو سمجھ آ رہی کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے. پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، روزہ کہے گا اللہ اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکا، اس کے حق میں سفارش قبول کر لے. قرآن کیا کہے گا؟ اور رات کو سونے سے روکا، اللہ اس کے حق میں بھی سفارش قبول کر لے. اب کراچی لاہور تو میں اچھی طرح جانتا ہوں 12 سے پہلے کو سوتا ہی نہیں، اور بعض لوگ تو رمضان کی راتوں میں پوری رات جاگتے ہیں، سحری کے بعد سو جاتے ہیں، فجر معاف کیجیے فجر بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو بھائی کیا ہم رات کو جاگ رہے ہیں قرآن کی وجہ سے؟ معمول کی تراویح کراچی میں غالباً 8:15 ساڑھے 8 کی جماعت کا ٹائم ہے، لاہور میں 8 پونے 8 کا ٹائم ہوگا، بس 9:30 بجے فارغ. اب 12 بجے تک جاگ رہے ہو، 1 بجے تک جاگ رہے ہو، قرآن کے ساتھ تو نہیں جاگ رہے. تو تب ہوگا نا معاملہ انشاءاللہ جب یہ وقت قرآن پاک کے ساتھ گزرے. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک تو کہا بھی رات قرآن پاک کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا ترجمہ تشریح بھی ہو. عشاء کی نماز ہو گئی، 2 رکعت سنت ادا کر لو، بیٹھ جاؤ. اب 30 منٹ 40 منٹ کا ایک بیان ہوگا، کچھ آیات کا ترجمہ ہوگا، اب کھڑے ہوگا 4 رکعت تراویح ادا ہوگی. ابھی ترجمہ سنا، ابھی قرآن کا متن سامنے دیکھا ہے ہم نے، اور اب حافظ صاحب سے سنیں گے، اس کی بات ہی ڈفرینٹ ہوگی. آدمی ریلیٹ کر لے گا، ذہن میں بات بیٹھی رہے گی. پھر بیٹھیں گے اگلے سیشن میں 4 رکعت کا بیان ہو جائے گا، جتنی آیات تلاوت کی گئی اب 4 رکعت میں اس کو مکمل تلاوت سنیں گے. اور قرآن 3 مرتبہ مکمل ہوتا ہے بھائی. ایک حافظ صاحب سنائیں گے وہ مکمل ہوگا، مدرس جو بیان کرے گا وہ ہر آیت تلاوت کرے گا، دوسرا قرآن. ہر آیت کا وہ ترجمہ کرے گا، ترجمے کے اعتبار سے تیسرا قرآن. اور اس سینکڑوں آیات کی تشریح ہو رہی ہے، ایک نورانی ماحول ہوتا ہے. اللہ نے بڑا اس کو قبول کیا الحمدللہ، اور ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں اس کی بدولت. تو ہماری گزارش ہے کہ خدا را اس پہ توجہ کیجیے. ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. پاکستان بھر میں تقریباً 150 سے زیادہ مقامات پر یہ دورہ ترجمہ قرآن، یہ خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ ہوگا، اور وہاں تفسیرات آپ کو ملیں گی. فیملیز کے ساتھ آئیے، خواتین کا باپردہ اہتمام اس میں ہوتا ہے. ہمارے ساتھیوں نے ایک موبائل ایپ بھی ڈیولپ کر دی، اس کا ٹائٹل یہ دورہ ترجمہ قرآن. اس میں ایک آدھ لائیو سیشن بھی انشاءاللہ اویلیبل ہوگا، اور تمام پاکستان بھر کے جو مقامات ہیں ان کی لوکیشن میپ بھی اویلیبل ہوگی. آپ کے گھر کے جہاں قریب اس میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات فروری 2026. آپ سے ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سوالات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzim.org. آپ ہمیں سوال بھیجیں اور ہم اس کو اس پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے. اب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.